بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سے جنت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ جنت کا بیان، جنت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کان نے سنا نہیں ہے، اور جو کوئی جنت کو دیکھ لے گا اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو وہ اسی وقت وہ خوشی سے کیا ہو جاتا، مر جاتا۔ اور جہنم بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ غم سے اگر مرنا ہوتا تو کافر غم کی وجہ سے کیا ہو جاتے، مر جاتے۔ لیکن جنت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے۔ اب یہ مت سوچو کہ جنت کیسی ہوگی، اپنے دماغ میں تو کتنا بھی سوچ لو، اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہے جنت۔ اور دنیا کی مثال اور آخرت کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ دنیا کی مثال ایسی ہی ہے آخرت کے مقابل میں کہ ایک سمندر ہے، سمندر میں انگلی ڈالو، انگلی ڈالنے کے بعد جتنا پانی نکلے گا انگلی میں اتنا پوری دنیا ہے، اور جو پورا سمندر ہے وہ پوری آخرت ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک مثال دیا جا رہا ہے کہ پورے سمندر کا پانی ہے، سمندر کا پانی کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہے، اس کو کوئی ناپ تول بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا ہے پانی سمندر میں۔ اب سمندر میں کوئی جا کر کے انگلی کو ڈبائے اور پھر نکالے تو کتنا پانی لگ کے آئے؟ ایک بوند ہی ہو سکتا ہے۔ تو سمجھو وہ پورا دنیا، جو ایک بوند ہے نا، یا جتنا انگلی میں لگا ہے وہ پورا دنیا ہے، دنیا اور اس کے ساری چیزیں۔ اور جو سمندر کا پورا پانی ہے وہ آخرت ہے، جو جنت میں ملنے والی ہے ہمیں، جو سمندر کا پانی۔ تو یہ مت سوچو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دنیا کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہے۔ وہ اہمیت کس کو دیتے ہیں؟ آخرت کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی ہے ہمارے لیے، تو پھر دنیا کی ہر نعمت سے اس کا دل اونچا ہو جاتا ہے، دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے، وہ دنیا میں مگن نہیں ہو جاتا، بلکہ دنیا میں رہتا ہوا انسان اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن کے رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو روزی روٹی دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ وہ زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کو زیادہ ملتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ تو جنت کا بیان اس کو اچھی طریقے سے سننا ہے، اور جنت اور جہنم کو ہمیشہ دماغ میں رکھنا ہے، کیونکہ جب انسان سوچتا ہے، یہی چیز جب سوچتا ہے، جنت اور جہنم کو جب سامنے رکھتا ہے، تو پھر دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پریشانی بھی آ جاتی ہے اسے، تو وہ صبر کر کے دنیا میں زندگی گزار لیتا ہے۔ اگر اسے نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا کی زندگی گزارتا ہے وہ۔ کچھ لوگ جنت کے قائل نہیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ جہنم کو بھی نہیں مانتے ہیں اور جنت کو بھی نہیں مانتے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے صرف لوگوں کو لالچی دینے کے لیے، کہ تاکہ لوگ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جہنم بنائی ہے اس وجہ سے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ ویسے جنت اور جہنم ہے بھی نہیں ہے، یہ صرف خیالی باتیں ہیں۔ تو کیا ایسا ہے؟ اس سے پہلے میں نے تم لوگوں کو جہنم کی موجودگی کا ثبوت دیا تھا، میں نے کہ جہنم موجود ہے، اسی طرح جنت کی بھی موجودگی کا ثبوت ہے۔ جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنائی ہے، اور وہ جنت کیسی ہے؟ سب سے پہلی حدیث، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب جنت ہے تبھی تو دروازے کھولے جاتے ہیں، اگر جنت موجود ہی نہیں ہوگا
پھر جنت کو دروازہ کھلنے کا مطلب کیا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ جب جنت یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جنزیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جنزیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے پھر شیاطین جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں۔ قبر میں جنتی آدمی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جو جہنمی انسان ہوتا ہے اس کو بھی قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور جو جنتی آدمی ہوگا اس کو بھی اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہے تو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی بے ایمان انسان، جہنمی انسان قبر میں چلا گیا، قبر میں تو عذاب جھیل رہا ہے، لیکن اس کو صبح اور شام اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو پھر میدان محشر ہوگا، وہاں پر تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اور جو جنتی انسان ہوگا تو جنتی انسان تو سو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دلہن سوتی ہے اسی طرح اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ سلا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کو صبح و شام اٹھایا جاتا ہے صرف جنت کو دکھانے کے لیے، صبح و شام اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے جنت۔ تو بتاؤ ہمیں جنت والا عمل کرنا ہے یا جہنم والا عمل کرنا ہے؟ ایک دن بیٹھ کر کے سوچنا ہے کہ ہم کتنا جنت والا عمل کرتے ہیں اور کتنا جہنم والا عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم جنت کا دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات، اپنی عبادت کے بلبوتے پر کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی عبادت کر لے جائے، اگر اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہیں ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے انسان کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کی خوشنودی کی حصول کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا تھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بتاؤ۔ سلمان خان اور عامر خان کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب کو پتا ہے لیکن سب مسکی مار رہے ہیں۔ سب کو پتا ہے سلمان خان کون ہے، عامر خان کون ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اس کو کوئی پتا نہیں ہے۔ تو ڈر کے بھاگا تھا، ہے کون ہے؟ صحابی تو ہے ہی ہے، رسول کرے خلیفہ ہے۔ کتنے نمبر کے خلیفہ ہیں؟ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کا خواب کیا ہوتا ہے جی؟ سچا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا تو اچانک میں نے اپنے آپ کو کہاں پایا؟ جنت میں پایا۔ میں نے ایک محل کے اندر کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، جنت کے اندر ایک کونے میں ایک عورت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آیا تو میں پیٹھ پھیر کر چلا آیا
ایک عورت ہے جنت کے اندر، ایک عورت ہے، تو میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں جنت میں گیا نہیں بلکہ پیٹ پھیر کر واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر رونے لگے، جنت کی خوشخبری مل گئی ہے اور یہ رو رہے ہیں۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا۔ اگر کوئی بتائے کہ کسی کا جنت کا محل، جنت میں ایک آدمی کا محل ہے اور وہ بالکل سچا ہو، اس کو کتنا خوشی کا ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی ہے کہ مجھے جو جنت ملنی ہے ملنی ہے، تو خوش ہوگا نا جی انسان۔ اور یہ کیا رہے؟ رو رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ کیا آپ پر غیرت کروں؟ کیا میں آپ پر غیرت کروں کہ آپ تو داخل ہو سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اس بنیاد پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوں گے؟ رونے لگے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ جنت موجود ہے، تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ جنت کے کیا کیا نام ہیں؟ جنت کے کیا کیا نام ہیں؟ جنت کا ایک نام دارالسلام ہے، دارالسلام ہے جنت کا نام۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور جو سیدھا راستہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو کیا کرتا ہے؟ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور جو ٹیڑھا راستہ چلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا ہی راستے کی طرف لگا دیتا ہے اس کو۔ جنت کا دوسرا نام دارالمتقین ہے، دارالمتقین۔ یاد رکھنا یہ جنت کے دروازے، یہ جنت کے نام کہ کیا نام ہے؟ جنت کے ایک نام دارالسلام ہے، دوسرا دارالمتقین، متقی لوگوں کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 30 اور 31 میں فرمایا، جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا نازل کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ ایسے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے متقی لوگوں کا گھر، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان قیام گاہوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ہر بات ان کی خواہش کے مطابق ہوں گی۔ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو جنت کا ایک نام کیا ہے؟ دارالمتقین۔ جنت کا تیسرا نام ہے دارالقرار، دارالقرار، قرار کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ ہے، قرار کی جگہ تو آخرت ہی، یعنی رہنے کی جگہ، قرار مطلب رہنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے، یعنی ہمارا دائمی رہنا، ہمیشہ کی زندگی کہاں ہے؟ جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ اور یہاں لوگ سوچتے ہیں کہ سب کچھ میرا دنیا ہی میں ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے محل بناتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب ہمیں فنا ملنے والی ہے ہی نہیں ہے، اور جب موت آتی ہے تو پھر وہ چھٹپٹاتے ہیں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے اولادوں کے لیے، اپنے دوسرے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے نہیں سوچتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد بھی مجھے قبر پہ جانا ہے، تو ہم کچھ تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو رہنے کی جگہ کہاں ہے؟ آخرت کا ہے۔ مومن لوگ آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جنت کا چوتھا نام کیا ہے؟ مقام امین۔ جنت کا چوتھا نام مقام امین، امن کی جگہ، امن کی جگہ، سکون کی جگہ۔ دنیا سکون کی جگہ ہے جی؟ پریشانی ہی پریشانی ہے، دکھ، پریشانی، مصیبت، خوشی، غم، کبھی خوشی کبھی غم، تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا یہی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
سختی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. یعنی سختی کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے. تو جنت کا چوتھا نام مقام امین ہے، امن کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 51 اور 52 کے اندر فرمایا بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے، باغوں اور چشموں میں رہیں گے. جنت کو دار الآخرہ، آخرت کا گھر بھی کہا گیا ہے. دار الآخرہ، آخرت کا گھر. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 109 کے اندر فرمایا آخرت کا گھر ہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی سوچتے سمجھتے نہیں ہو کہ متقی لوگوں کے لیے آخرت کا ہی اصل گھر ہے. جنت کو جنات النعیم، نعمتوں بھری جنت بھی کہا گیا ہے. جنات النعیم. سورہ واقعہ آیت نمبر 10 اور 10، 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں، وہی لوگ مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. نعمت والی جنتوں یعنی جنات النعیم میں رہیں گے. جنت کو جناتی عدن بھی کہا گیا ہے. جنات عدن، سدا بہار جنتیں، سدا بہار جنتیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف آیت نمبر 31 کے اندر فرمایا ایمان والوں کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سبز رنگ کے باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے کپڑے پہنیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجہ کی جائے قیام ہے. تو جنت کا ایک نام کیا ہے؟ جناتی عدن بھی ہے. جناتی عدن. جنت قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن میں یعنی جنت کے بارے میں کیا کیا گیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں آئیں گے. جنت کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. دنیا کے پھل نام اور شکل میں دنیا کے پھلوں سے ملتے، یعنی جو دنیا میں پھل ہے وہی آخرت میں ہوگا، ملتے جلتے ہوں گے، لیکن اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا، مزیدار ہوگا. جنت کی عورتیں ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف ہوں گی، ہر طرح کی گندگی سے. جنت کی زندگی لازوال ہوگی، یعنی زوال ہوگی ہی نہیں، کوئی انسان مرے گا ہی نہیں، کوئی انسان مرے گا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 25 کے اندر فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغ ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہم دنیا میں دیے گئے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جنت میں. جنت والے قیامت کے روز ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں گے. جو جنتی ہوں گے اس کو قیامت کے دن کسی طرح کا کوئی رسوائی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا. بہت سارے لوگ رسوا ہوں گے نا جی قیامت کے دن، بہت سارے لوگ قیامت کے دن رسوا ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قیامت کے دن کی رسوائی سے بچائے. اور جنت والوں کو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. لوگ اللہ تعالیٰ کو کیا کریں گے؟ دیکھیں گے. لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 26 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد دنیا میں نیک کام کیے ان کے لیے آخرت میں اچھا صلہ یعنی جنت ہوگا اور اس سے زیادہ انعام و اکرام بھی یعنی دیدار الہی. ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی نہیں ہوگی. سب سے بڑا انعام و اکرام تو یہ ہوگا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس سے بڑا تو کوئی انعام ہوگا ہی نہیں. لیکن جو جنتی ہوں گے وہی لوگ دیکھیں گے. جہنمی اللہ تعالیٰ کو
دیکھ نہیں پائیں گے، بلکہ خوشی اور چمک ہوگی، یعنی خوشی اور چمک ہوگی۔ یہ ہیں جنتی لوگ جو اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ایمان والوں میں سے جن کے دلوں میں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی نفرت یا حسد ہوگا، جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ختم کروا دیں گے۔ جو ایمان والے لوگ ہوں گے، اگر دل میں کوئی نفرت یا حسد ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ جنت میں جانے سے پہلے نفرت اور حسد کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 43 کے اندر فرمایا، جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم ختم کر دیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے اللہ کا احسان ہے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا، اور اگر ہم کو اللہ یہ راستہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے اللہ کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو، جنت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ جنت میں اہل جنت کبھی بھوک یا پیاس محسوس نہیں کریں گے، ان کو بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، بھوکے اور پیاسے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو انسان کو بھوک لگتی ہے نا جی، پیاس بھی لگتی ہے اسے، لیکن جنت میں بھوک اور پیاس نہیں لگے گی، یعنی کہ پانی ڈھونڈنے کے پانی کہاں ہے، نہیں، پیاس لگے گی۔ جنت میں نہ سردی کی شدت ہوگی نہ گرمی کی، بلکہ موسم جو ہوگا وہ سدا بہار موسم ہوگا، نہ زیادہ ٹھنڈ نہ زیادہ گرم۔ لوگ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں تو کیسا لگتا ہے جی؟ جو لوگ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں نہ زیادہ ان کو ٹھنڈ لگتی ہے نہ زیادہ گرمی، اسی طرح کا موسم وہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ آیت نمبر 118 اور 119 میں فرمایا، اے آدم تو جنت میں بھوکا رہے گا نہ ننگا، نہ بھوکا رہے گا نہ ننگا، وہاں تیرے لیے پیاس ہوگی نہ دھوپ میں جلنا ہوگا، دھوپ میں جلنا بھی نہیں ہوگا۔ نیک خاندان، کچھ لوگوں کا خاندان تو مہا گھٹیا ہوتا ہے نا جی، پورے خاندان کے لوگ لڑاکو ہوتے ہیں، صرف لڑنے والے ہوتے ہیں، باپ ماں بیٹا بیٹی سب لڑنے والے ہوتے ہیں۔ اگر بیچارہ کہیں باپ لڑ رہا ہے تو بیوی آ کر کے شان جا کر کے وہاں پر لڑنا شروع کر دے گی، پھر اس کے ساتھ اس کے بیٹا بھی آ گیا، سارے خاندان والے مل کر کے لڑنا شروع کر دیں گے، تو اس خاندان کو کیا کہتے ہیں؟ لڑاکو خاندان۔ جو نیک خاندان ہوگا کیا وہ کبھی لڑنا بھیڑنا جانے گا؟ نہیں، اس کو تو لڑائی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، امن و سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا، نہیں چاہے گا کہ کبھی ہم لڑائی جھگڑا کریں۔ ویسے تم لوگ کو پتا ہوگا کہ کتنے خاندان کے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہے نا جی؟ ایک خاندان کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو پھر دیکھو دوسرے خاندان کیسے آ جاتا ہے۔ یا ایک کی مار پڑ گئی، بلاؤ تو جی، بلاؤ سب کو، بلاؤ فون پہ تم یہ سب کو بلا کر کے اس کے بعد ورلڈ وار کیا ہو جاتا ہے جی؟ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بدلا ہی ہاؤس میں دیکھ رہا تھا میں کہ ایک عورت سے لڑائی ہو رہی تھی، اب وہ فون کر کے اس کو بلا رہی ہے، اس کو بلا رہی ہے، اس کو بلا رہی ہے، کرتے کرتے سب لوگ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں، اور وہ بھی کسی اور کو بلا رہا ہے، وہ اور سب آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ رمضان کے دن، اور اتنی لمبی لمبی گالی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بتا ایسے لوگوں کا روزہ ہوگا؟ ماں کی بہن کی کیا کیا گالی دے رہے ہیں بتائیے، اور روزہ رکھتے ہوئے بھی ٹوپی لگا کر کے آئے ہیں لڑنے کے لیے، تو لوگ تو ان کو بہت صوفی سادہ سمجھ رہے ہیں، لیکن آئے ہوئے ہیں لڑنے کے لیے۔ تو نیک خاندان وہ نہیں ہے، نیک خاندان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ نیک خاندان ہے۔ اور سارے لوگ جو گھر کا حکمراں ہے چاہے تو اپنے خاندان والوں کو نیک بنا دے یا تو برا بنا دے۔ تو نیک خاندان جن میں آبا و اجداد، باپ دادے، بیویاں اور ان کے اولادیں لڑکے شامل ہوں گے، جنت میں ایک ہی جگہ اکٹھا کر دی جائیں گے۔
जन्नत में एक जगह इकट्ठा कर दिए जाएंगे, यानी अगर ऊपर नीचे भी होंगे तो अल्लाह ताला उनको क्या कर देगा जी, एक जगह इकट्ठा कर देंगे। अल्लाह ताला ने सूरा वाद आयत नंबर 23 और 24 में फरमाया, क्या फरमाया, हमेशा जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी, अबदी जन्नतों में जन्नती लोग खुद भी दाखिल होंगे और इनके आबा व अजदाद, उनकी बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी उनके साथ जन्नत में जाएंगे। जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते अहले जन्नत के पास आएंगे और कहेंगे सलामती हो तुम पर, ये जन्नत तुम्हारे सब्र का बदला है, तुम्हारे सब्र का बदला है, यानी जो तुमने दुनिया में मुसीबत उठाया और सब्र किया उसका बदला है। आखिरत का घर तुम्हें मुबारक हो, आखिरत का घर फरिश्ते खुशखबरी सुनाएंगे, मुबारकबादी देंगे कि आखिरत का घर तुम्हारे लिए मुबारकबाद हो। बताओ उनको कितना खुश नसीब इंसान होगा जो जन्नत में चला जाएगा। जन्नत वालों को जन्नत में किसी किस्म की मेहनत या मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि कोई मेहनत मशक्क़त का काम कर रहा है, नहीं, कोई मेहनत मशक्क़त के काम नहीं करनी पड़ेगी उसे। अल्लाह ताला ने सूरे हिज्र आयत नंबर 48 के अंदर फरमाया, अहले जन्नत को जन्नत में किसी किस्म की थकान ना होगी, ना ही वो उससे निकाले जाएंगे। जन्नत वालों को जन्नत में किसी किस्म की ना थकान होगी और ना ही उससे निकाले जाएंगे, यानी कि जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कुछ 40-50 साल के बाद निकाल दिया गया। जैसे शैतान था ना जी, ऊपर ही तो था, कुछ वक्त के लिए ऊपर में था, अच्छा था, और उसके बाद ऊपर अल्लाह ताला ने निकाल दिया। या आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे, कुछ गलती किए और जन्नत से निकाल दिए गए। लेकिन अब कोई अगर इंसान जन्नत में जाएगा मरने के बाद, अब दोबारा वो जन्नत में से नहीं निकाला जाएगा। जो चला गया जन्नत में वो हमेशा के लिए वो जन्नत ही में रह गया, अब उसको दोबारा उसको नहीं निकाला जाएगा। अब ये मत सोचो कि जन्नत में जाने के बाद हमें मिट्टी में मिला दिया जाएगा या जन्नत से निकाल दिया जाएगा, नहीं। जन्नत में जन्नती लोगों के साथ बड़ी इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाएगा, बहुत एहतराम, रिस्पेक्ट। लोग चाहते हैं ना जी कि तुम्हारी लोग क्या करें, रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें तुम्हारी, और इज्जत करें तुम्हारी। और इज्जत किसको मिलती है, टीचर को। क्यों? जो मोमिन होगा उसको इज्जत मिलती है। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और मोमिनों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और मोमिन में अगर टीचर मोमिन नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत, गर्चे सामने में ज़ाहिरी तौर पर लोग उसकी इज्जत करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके खूब क्या करेंगे जी, वो बुराई बयान करेंगे, क्योंकि वो ऐसा घटिया काम ही करता है। क्या घटिया काम? नमाज नहीं पढ़ेगा, दूसरों को बोलेगा नमाज पढ़ो, खुद बोलेगा कि झूठ मत बोलो, खुद लंबी चौड़ी झूठ बोलता है वो, दूसरे को बोलेगा दाढ़ी रखो, खुद दाढ़ी काटता है। तो ऐसे लोगों को क्या इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग जहन्नमी लोग में होंगे तो पूछेंगे कि तुम मुझे नेकी का हुक्म दे देते और तुम यहाँ जन्नत में पड़े हुए हो, तो वो क्या कहेंगे, हम तो हुक्म दे देते लेकिन हम खुद उस पर अमल नहीं करते थे। तो जो मोमिन होगा उसके लिए भी इज्जत होगी। तो जन्नत में जन्नती लोगों के साथ बड़ी इज्जत और एहतराम का सलूक किया जाएगा। जन्नत के खादिम जन्नती लोगों की खिदमत में सफ़ेद रंग के लजीज शराब के जाम पेश करेंगे, शराब पिलाएंगे। ये शराब नहीं जो दुनिया में है, शरबत भी नहीं, वो शराब अलग ही है। पीने के बाद सिर्फ मस्ती आएगा, खुशी की लहर तोड़ेगी उसे। जूस नहीं है जी, शराब नाम है, लेकिन दुनिया के शराब की तरह नहीं होगा। दुनिया में कोई इंसान शराब पिए तो माँ और बेटी के दरमियान फर्क करना भूल जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, नहीं चढ़ेगा, नशा ही नहीं चढ़ेगा उसे। जन्नत की शराब होशो हवास में बिगाड़ नहीं पैदा करेगा, उसका होशो हवास क्या हो जाए, सालिम रहेगा। और जन्नत में लोग यानी औरतें भी होंगी, औरतें भी तो जन्नत में जाएंगी ना जी,
اور اللہ تعالیٰ تو ایکسٹرا بھی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بنائے گا، جنتی عورتیں ہوں گی تو وہ بہت نرم و نازک خوبصورت بڑی آنکھوں والی ہوں گی، ٹھیک ہے، وہاں عورتیں ہوں گی جو جنت. اب یہ جو ہے کہ آپ یہ مت سوچو کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بیان نہیں کیا، وہاں عورتیں بھی ہوں گی، اور جو دنیا کی عورتیں ہوں گی اگر وہ جنتی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوبصورت بنا دے گا، بہت ہی خوبصورت. سورہ صافات آیت نمبر 41 سے لے کر 49 تک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کے لیے جنت میں جانا پہچانا رزق ہوگا، میوے ہوں گے، نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، آمنے سامنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، شراب کے چشموں سے جام بھر بھر کے جنتیوں کے خدمت میں پیش کیے جائیں گے. شراب ہوں گی سفید رنگ کے لذیذ جس میں نہ ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی. ان کے پاس حیا دار خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے نرم و نازک جیسے انڈے کے نیچے چھلکی ہے چھپی ہوئی جھلی ہو. انڈے کے نیچے دیکھتے پکاتے ہیں، جب انڈے کو گرم کرتے ہیں جب توڑ کے نکالتے ہیں تو ایک جھلی نکلتی ہے، بہت نرم و نازک ہوتا ہے. دیکھا کبھی جب اس کو چھیلتے ہیں تو بہت نرم و نازک ہوتا ہے. پانی میں جب انڈے کو ہم گرم کرتے ابالتے ہیں پھر جب اس کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک جھلی ٹائپ کا بالکل نرم و نازک. تو وہاں بھی عورتیں اسی طرح نرم و نازک ہوں گی، لیکن جو جنتی ہوں گی تب وہاں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہوگا، لیکن جو جنتی عورتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ویسے ہی اس سے زیادہ خوبصورتیں ہوں گی. جو جنت کی عورتیں ہوں گی وہ تو سردار ہوں گی جنتوں کی. جنتیوں کے لیے عدن جنت کی ایک محل کا نام کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے. جنتی لوگ پل بھر میں ڈھیروں پھل اور مشروبات کھا پی جائیں گے اور فوراً ہضم ہو جائیں گے. چند سیکنڈ میں پورے کا پورا پھل کھا جائیں گے اور ہضم بھی ہو جائے گا، اور پوٹی پیشاب کچھ لگے گا بھی نہیں، سب ہوا بند کر کے کیا ہو جائے گا جی نکل جائے گا. جتنا کھا رہے ہیں پیٹ بھرے گا ہی نہیں، ان کو کھا رہے تو کھا رہے ہیں. جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 49 سے لے کر 54 تک میں فرمایا اور متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. باغات عدن کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جائیں گے، اس میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، پھل اور مشروبات بکثرت طلب کریں گے. ان کے پاس شرمیلی اور ہم عمر بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ہماری یہ عطا کبھی ختم نہیں ہوگی. اب یہاں جو میاں بیوی ہے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو میاں بیوی بنا دے گا اللہ تعالیٰ، لیکن دونوں کو شرط ہے کہ دونوں جنتی ہوں گی. تب اگر شوہر اور بیوی دونوں جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کیا کر دے گا، آخرت میں کیا کر دے گا، دونوں کو اکٹھا کر دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 70 سے لے کر 73 میں فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساگر گردش کرائے جائیں گے. آنکھوں کی لذت دینے والی اور جنتیوں کا ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی. جو لوگ وہاں وہ طلب کریں گے جنت میں ہر چیز مل جائے گی. اب نہیں کہ پیزا منگایا تو بیچارے آدھا گھنٹہ سے انتظار کر رہے ہیں، آ رہا ہے تو پیچھے آ رہا ہے، ڈیلیوری بوائے لے کے آ رہا ہے. نہیں ابھی مانگا سوچنے سے پہلے تمہارے سامنے آ گیا، گیب کھا بھی کے ہضم بھی کر لیا. تو وہاں ہر مطلوبہ چیز کیا ہو جائے گی، پوری کی جائے گی. یہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، چند سیکنڈ میں وہ مطالبہ کیا ہو جائے گی، تمہاری پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 70 سے 73 تک میں پایا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں، آج تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور سونے کے ساگر گردش کرائے جائیں گے. آنکھوں کی لذت دینے والی اور جنتیوں کی ہر مطلوبہ چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اعمال کی وجہ سے بنائے گئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو. جنت میں کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی. جنت میں کسی طرح کا کوئی رنج، دکھ، مصیبت یا پریشانی نہیں ہوگی.
بلکہ ہر وقت اور ہر طرف مسرت، خوشی، امن و سلامتی ہوگی. صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، غم ہوگا ہی نہیں. جنتی لوگوں کا لباس جو ہوگا باریک ہوگا، بہت باریک ہوگا اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا. اسی وجہ سے ریشم کا لباس مردوں پر حرام ہے اور عورتوں کے لیے جائز ہے. اور مردوں کو صرف اگر ریشم پہننے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ 4 انگل کے برابر ہے، 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ سے زیادہ 4، وہ پٹی کے طور پر لگا سکتے ہیں. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دی ہے کہ وہ پٹی کے طور پر ریشم کا استعمال کر سکتے ہیں 4 انگل تک، لیکن پورے ریشم کے لباس نہیں پہن سکتے کیونکہ ریشم کے لباس جنت میں پہنایا جائے گا. جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہو. جنتی لوگوں کا لباس باریک اور موٹے ریشم سے بنایا گیا ہوگا. جنت میں موت نہیں آئے گی بلکہ ابدی زندگی ہوگی، موت وہاں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. جنت میں داخل ہونا ہی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان آیت نمبر 51 سے لے کر 57 تک میں فرمایا، کیا فرمایا؟ متقی لوگ یقیناً امن کی جگہ جنت میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں مزے کریں گے. حریر یعنی باریک ریشم اور دیبا یعنی موٹا ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم ان کی خوبصورت موٹی آنکھوں والی عورتوں سے ان کا نکاح کر دیں گے. جتنی لوگ جنتی لوگ ہر طرح کی لذیذ چیز پورے اطمینان اور بے فکری سے طلب کریں گے، یعنی کسی چیز سے انکار ہونے یا کسی چیز کے ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا مطالبہ کیا نہیں جی اسٹاک میں نہیں ہے، ختم ہو گیا. نہیں، جنت میں ہر چیز موجود ہے، جو تم مطالبہ کرو گی وہ سب کے سب مل جائے گا. جنت میں لوگ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، بس پہلی زندگی کی موت جو آ چکی سو آ چکی. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جہنم کی آگ جہنم کے عذاب سے بچا لے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی فضل ہوگی تبھی ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں. اگر فضل نہیں ہوگی تو ہم چاہے کتنا بھی عبادت کر لیں، اگر اللہ رب العالمین کا فضل ہی نہیں ہوگا تو ہم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے ہیں. ہم جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے. جنت میں صاف ستھرے اور خالص پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی جن سے جنتی لوگ پئیں گے. جنت کی نہروں کی مشروبات کا رنگ اور ذائقہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا. جنت والوں کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا، متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف اور ستھرے پانی کی، اور ایسی دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور صاف و شفاف شہد کی. وہاں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی. ان کے رب کی طرف سے کیا ہوگی؟ مغفرت ہوگی. نیک اولادوں کو نیک آبا و اجداد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا. اور اگر ہم ان کی باہمی درجات میں فرق ہوگا تو کم درجہ والوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھا کر دونوں کو اونچے درجے میں ملا دے گا. یعنی کوئی نیچے خاندان میں کوئی نیچے ہے، کوئی اونچے درجے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ نیچے والے کو کیا کر دیں گے؟ اوپر کر دیں گے اور دونوں کو ملا دیں گے، تاکہ جنت میں وہ سب خوشی خوشی رہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو. آنکھیں ٹھنڈی ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 21 کے اندر فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے یعنی آبا و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ہر شخص اپنے اعمال کے عوض سے ریحان ہے. اب دیکھو، اگر باپ ماں اچھے ہیں، نیک ہیں، تو اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے نقش قدم پر چلے. اور کتنے انبیاء کرام گزرے ہیں تو اپنے بیٹے کو تو خاص کر نصیحت کر کے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ ہیں کہ جس راستے پر ہمارے باپ چلے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد چلے ہیں اسی راستے پر ہم چلیں گے. یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام،
کیا وہ برے تھے؟ ان لوگوں کے راستے پہ چلیں گے. اگر ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کرتے ہیں، تو ان کے اولاد کہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کے راستے پر چلیں گے، کہ وہ نیک ہیں تو ہم نیک بنیں گے. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ نیک ہیں ہم تو برا بنیں گے، ہم تو چور بنیں گے، ڈاکو بنیں گے؟ ہے جی سفیان، تم کہو گے کہ میں چور بنوں گا، ڈاکو بنوں گا؟ نہیں، میرے ماں باپ تو نیک ہے نا، میں برا بن کے دکھاؤں گا، میں دنیا میں ایسے برائی پھیلاؤں گا کیونکہ ہمارے ماں باپ نیک تھے. نہیں، ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جب بچے ماں باپ سب ایک جگہ جنت میں اکٹھے ہوں گے کتنا مزہ آئے گا جی. سب ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے جنت میں جانے کی. جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ان کا من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے گا. چکن قورمہ، چکن چلی، چکن افغانی، پتہ نہیں چکن چنگیزی، روسٹڈ، کیا کیا ہے، سب چکن ہے. دنیا ہی میں تو کم سے کم چکن کی اتنی ساری ویرائٹی ہے، 100 سے زیادہ ویرائٹی ہے چکن کی. اور جنت میں گوشت کی کون کون سی ویرائٹی ہوگی؟ تو جنتیوں کو لذیذ پھلوں کے ساتھ ساتھ ہم ان کا من پسند گوشت بھی مہیا کیا جائے. کسی کو گوشت بہت پسند ہے، کسی کو چکن قورمہ پسند ہے، کسی کو چکن چنگیزی پسند ہے، کسی کو چکن افغانی پسند ہے، کسی کو بٹر والا چکن پسند ہے. ہاں چکن فرائی بھی ہے. لگ رہا ہے تمہارا سب سے فیوریٹ ہے چکن فرائی، تو ہو سکتا ہے وہ بھی مل جائے تمہیں. جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینا جھپٹی کر کے خوب خوش ہوں گے. وہ ادھر سے چھینیں گے، وہ ادھر سے کریں گے، لیکن بدتمیزی نہیں کریں گے. یعنی موج مستی کریں گے، بیٹھ کر کے چکن ادھر سے چھینیں گے، ادھر سے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مستی کریں گے، لیکن بدتمیزی نہیں کریں گے. ایک ہوتا ہے بدتمیزی پہ کوئی انسان ادھر جاتا ہے، چھین پہ آیا تو ادھر پورا پھیلا کے رکھ دیا. تو جنتی لوگ کھاتے پیتے وقت آپس میں چھینا چپٹی بھی کر کے خوب خوش ہوں گے. جنتیوں کے لیے خادم، خدمت کرنے والے لڑکے اس قدر خوبصورت ہوں گے کہ جیسے محفوظ کیے ہوئے خوبصورت موتی ہوں گے. یعنی خوبصورت چھوٹے چھوٹے اتنے خوبصورت بچے ہوں گے، وہ تمہاری خدمت کے لیے ہوں گے، نوکر ہوں گے وہ تمہارے. ہمارے کیا چھوٹے بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلنے کو بہت مزہ آتا ہے نا جی. اور ماں باپ کو بھی اپنے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کا بہت دل لگتا ہے ان کا. اسی طرح جنت میں انسان جب ہوگا تو ان کے خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے ایک دم خوبصورت موتیوں کی طرح ہوں گے، وہ جو ان کا انٹرٹینمنٹ کریں گے، خوب انجوائے کریں گے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ طور آیت نمبر 22، 23 اور 24 میں کیا فرمایا؟ ہم انہیں ہر طرح کے لذیذ پھل اور من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے. لذیذ پھل، من پسند گوشت دیتے چلے جائیں گے. وہ ایک دوسرے سے جامع شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے. وہ شراب کی چھینا جھپٹی کریں گے، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ تو بےہودگی ہوگی نہ کوئی گناہ سرزد ہوگا. محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ان کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں گے. خدمت کے لیے کیا چاہیے؟ اور ان کی اتنی پیاری زبان بھی ہوگی کہ انسان لگ رہا سنتے رہیں. وہ اتنی اچھی طریقے سے تمہاری عزت کریں گے، تمہاری آؤ بھگت کریں گے، تو تمہارے تو شان ہی تو. جو جنت میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ جنت کی نعمتیں دی گئی. اور جو سب سے اونچے درجے میں ہوگا تو اس کا کیا کہنا؟ جنت میں مقربین، اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے 2 باغ ہوں گے جو نعمتوں کے لحاظ سے عام مومنین اصحاب یمین کے باغوں سے افضل ہوں گے. دونوں باغوں میں 2 چشمے، ہر طرح کے لذیذ پھل اور ریشمی مسندوں پر مشتمل بیٹھکیں ہوں گی. جنتیوں کی بیویوں کو
جنت میں داخل ہونے سے پہلے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، جس کو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، چھوا تک. یعنی دنیا کی عورتیں اگر جنت میں جائیں گی تو پھر نئے سرے سے ان کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ. ان کو نئے سرے سے پیدا کر کے ایک دم بالکل الگ ان کا روپ رنگ روپ بالکل الگ ہوگا ان کا. یہ نہیں کہ جنت میں جیسے انسان تھا اسی طرح اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیا، نہیں، ان کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ اور وہ پیدا کرے گا. سورہ رحمان، اس کو کس کو یاد ہے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 تک میں فرمایا. کیا فرمایا؟ بہت لمبی آیت ہے یہ. جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا، یعنی وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ مجھے میدان محشر میں تکلیفیں جھیلنی ہے، اللہ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا ہے، ڈرتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ ایسے لوگوں کے لیے دو باغ ہوں گے. اے جنوینس، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور ہوں گے. تو پھر اے جنوینس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے، کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کرو اور لکھنے کے لیے پورے سمندر کو سیاہی بنا لو اور لکھنا شروع کر دو، سمندر کے پورے سیاہی ختم ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھو رہا ہے کہ تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اتنی نعمت، اتنا احسان اگر کسی نے کیا ہوتا نا تو لوگ اس کے دنیا میں کیا ہو جاتے ہیں؟ غلام بن جاتے ہیں، جو وہ بولتا وہ کرتے ہیں. تو یہی تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا زیادہ احسان کیا تو ہم اللہ تعالیٰ کا غلام کیوں نہیں بنتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر بتائے بھی راستے پر چلے، ہم اس کی ہر بات مانیں. تو اے جن و انسان، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کے دو قسم ہوں گی، ایک دنیا میں استعمال، یعنی ایک دنیا میں استعمال کی ہوئی، دوسرے اس سے الگ. پھر تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ ایسے ایسے فرشوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے جن کا استر اندر جن کا استر یعنی اندر کا کپڑا موٹے ریشم کا ہوگا، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں کے بوجھ سے جھکی ہوں گی، یعنی جنتیوں کو خود پھل توڑنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. تو پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والی ہوں گی جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا نہیں ہوگا. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ وہ بیویاں ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہیرے موتی کی طرح وہ عورتیں ہوں گی. نئے سرے سے جب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ہیرے موتی، ہیرا کی طرح چمکتا ہے، اسی طرح ہوں گے عورتیں. اصحاب الیمین، عام مومنین کو بھی دو باغ عطا کیے جائیں گے جو مقربین کے باغوں کی نسبت مقام اور مرتبہ میں کم ہوں گے. ان باغوں میں بھی چشمے اور لذیذ پھل موجود ہوں گے، لذیذ پھل موجود ہوں گے. اب آیا ہے سورہ رحمان، آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک. 62 سے 78 تک میں کیا فرمایا؟ سورہ رحمانی ہے. ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں بکثرت پھل، کھجوریں اور انار ہوں گی. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں کے درمیان نیک، پاک باز اور حسین و جمیل بیویاں ہوں گی. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پورے خیموں میں ٹھہرائی گئی ہوں گی. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتیوں سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان عورتوں کو نہ چھوا ہوگا. پھر تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تیرے رب، جلیل و کریم کا نام. سورہ رحمان آیت نمبر 62 سے لے کر 78 تک. اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو، قرآن کی تفسیر پڑھو، تبھی ایمان تازہ رہے گا. جو قرآن نہیں پڑھتا ہے تو اس کا ایمان اس طرح نہیں ہوگا جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں.
جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اس کا ایمان کیا ہوگا؟ تازہ ہوگا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری زندگی ناجائز اور خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کے قائم کردہ حدود کی پابندی کرنے والے لوگ ہی جنت میں جائیں گے. جو ساری زندگی ناجائز خواہشات، کوئی بھی ناجائز خواہشات یعنی برے خواہشات کو انہوں نے کیا نہیں ہو. برے خواہشات سے مراد کیا ہے بتاؤ؟ برے خواہشات کیا ہے؟ گانے کو من کر رہا ہے، مووی دیکھنے کو من کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کو من کر رہا ہے، یا نماز چھوڑنے کو من کر رہا ہے، نماز پڑھنے کو من نہیں کر رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ برے برے خواہشات ہیں. تو ساری زندگی ناجائز خواہشات نفس سے رکے رہنے والے اور اللہ کے قائم کردہ حدود کی پابندی، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حدود مقرر کیا ہے، قائم کیا ہے. کیا حد؟ کہ جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ہی حد میں رہو. نماز پڑھنا ہے تمہیں، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، طاقت ہو تو حج کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنی ہے. یہ حدود مقرر کر دیا اللہ. اس سے باہر مت نکلو. جو اس سے باہر نکلے گا کیا وہ جنتی ہوگا؟ نہیں. جنت میں گرمی کی شدت ہوگی، نہ سردی کی، بلکہ خوشگوار سائے ہوں گے اور موسم مستقل موسم بہار ہوگا، بہار کا موسم ہوگا. جنت کے خادم چاندی اور شیشے کے برتنوں میں جنتیوں کی آؤ بھگت کریں گے. اور میں نے بتایا جنت کے خادم کون ہوں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے. جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں تو لیں گے. سوئے ہوئے ہیں تو جنت کے پھل ان کے سامنے لٹک رہے ہیں، سوئے سوئے کھا گئے، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کھا گئے، کھڑے تو کھڑے کھڑے کھا گئے. یہاں تو ہم مینگو دیکھ رہے ہیں کہ اوپر لٹکا ہوا ہے، توڑیں گے کیسے؟ توڑیں گے تو دوسرے لوگ ہیں تو پھر پٹائی بھی کریں گے. مارکیٹ سے آم خریدنا ہے، آم خرید کر کے پھر کھائیں گے تو بہت محنت مشقت کرنا پڑتا ہے. کسی چیز کو پانے کے لیے ہمیں محنت و مشقت کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں محنت و مشقت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. خواہش کریں گے کہ مینگو آ جائے. میرا سب سے فیوریٹ پھل کیا ہے؟ مینگو. تو اس لیے میں مینگو ہی بتا رہا ہوں. ویسے تو جنت کے اور بہت سارے پھل ہیں. جنت کے پھل اس قدر نیچے ہوں گے کہ جنتی کھڑے بیٹھے یا لیٹے جب چاہیں گے توڑ لیں گے. جنت کے چشمہ سلسبیل سے ایسی شراب برآمد ہوگی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، جو جنتی لوگوں کو پلایا جائے گی. ہر جنتی کے باغ ایک وسیع و عریض سلطنت کا منظر پیش کرتے ہیں. جنتیوں کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. چاندی کی کیا پہنائے جائیں گے؟ جنتیوں کو کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک میں فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی نہ سردی کی شدت، بلکہ ہمیشہ موسم بہار رہے گا. جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوں گے. ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ چاندی کے قسم کے ہوں گے، وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے. پیالوں کو یعنی خدام نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، یعنی جتنا کسی نے پینا ہوگا بس اتنا ہی خدام جو ہوں گے ڈالیں گے، یعنی خدمت کرنے والے. جنتیوں کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. جنتیوں کی جنت خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. وہاں جدھر بھی تم ڈالو گے نعمت ہی نعمت ہوگی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. جنتیوں کی جسموں پر سب سے باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے. انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا، بدلہ. تمہاری جد و جہد قابل قدر ٹھہری ہے، جو تم نے کوشش کیا ہے وہ قابل قدر ہے.
اسی لیے دنیا کے اندر انسان کو جنت پانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب اس کو کوشش پانے کے لیے کچھ مصیبت تو اٹھانا پڑے گا نا جی. یا بیٹھے بیٹھے تو نہیں مل جائے گا, آرام کر کے مل جائے گا نہیں. اگر جنت کو پانا ہے, وہاں کی نعمتوں کو پانا ہے, جہنم کے عذاب سے بچنا ہے, تو دنیا کی مصیبتیں تمہیں اٹھانی پڑیں گی. جو مصیبت آ رہی ہے اسے جھیلنا پڑے گا, تمہیں صبر کرنا پڑے گا. اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 16 تک, کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, یعنی جو دنیا میں کام کیے ہوں گے اس پر بہت خوش ہوں گے. عالیشان جنت میں جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے, جنت میں چشمے بہ رہے ہوں گے, بلند و بالا مسندیں ہوں گی, ساگر رکھے ہوئے گاؤں تکیے کی کتاریں لگی ہوں گی, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. سورہ واقعہ آیت نمبر 27 سے لے کر 38 تک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور دائیں بازو والے ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا, وہ بے خار بیریوں تہ بر تہ کیلو اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں, اور ہر دم روا دوا پانی, اور کبھی ختم نہ ہونے والے بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اسی نشست گاہوں میں ہوں گے. ان کی بیویوں کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے, اپنے شوہروں سے جی بھر کر محبت کرنے والی اور ان کے ہم عمر. یہ ساری نعمتیں ہیں دائیں بازو والوں کے لیے. دائیں بازو والوں کے لیے یعنی قیامت کے دن ان کو نامہ اعمال اگر دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اس کا مطلب جنتی ہوگا, ان لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا نامہ اعمال جو دے وہ کس دائیں ہاتھ میں دے, اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں نہ ملے. بائیں ہاتھ میں, اور پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا, پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, لو تمہارا اعمال نامہ دیکھو, دیکھے گا صرف بیکاری کام کیا ہے, کوئی اچھا کام کیا ہی, یہ الٹا سیدھا کام کیا ہوا ہے. جنت کی چشمے کافور سے ایسے شراب برآمد ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی, جو جنتیوں کو پلائی جائیں گی. جنت میں سارے کام جنتیوں کے خواہش اور ارادے پر ہی چشم زدن میں پورے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر آیت نمبر 5-6 میں فرمایا, نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساگر پیئیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پیئیں گے, اور اس چشمہ کی ندیاں جدھر چاہیں گے صرف خواہش یعنی صرف خواہش کرنے سے ہی بہا لے جائیں گے. جنت کی نعمتیں اہل جنت کے قلب و نظر کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوں گی. جنت کی نعمتوں کا اس دنیا میں تصور کرنا ممکن نہیں ہے, کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا, جنت والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے جو مخفی نعمتیں تیار کی گئی ہے ان کا علم کسی متنفس کو نہیں ہے, کسی بھی انسان کو نہیں ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنتی والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.